اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ علامہ ابن جوزی علیہ الرحمہ آپ نے یون الحکایات حصہ اول میں صفحہ نمبر 305 پر یہ بات موجود ہے جو عرض کرنے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا حسن بن حضر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مجھے بغداد کے ایک شخص نے بتایا کہ حضرت سیدنا ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ایک مرتبہ میں نے بصرہ جانے کا ارادہ کیا۔ حضرت سیدنا ابو ہاشم آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ بصرہ جانے کا ارادہ کیا، چنانچہ میں ساحل پر آیا تاکہ کسی کشتی میں سوار ہو کر جانب منزل روانہ ہو جاؤں۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک کشتی موجود ہے اور اس میں ایک کنیز اور اس کا مالک سوار ہے۔ میں نے بھی کشتی میں سوار ہونا چاہا تو کنیز کے مالک نے کہا اس کشتی میں ہمارے علاوہ کسی اور کے لیے جگہ نہیں، ہم نے یہ ساری کشتی کرائے پر لے لی ہے، لہذا تم کسی اور کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ کنیز نے جب یہ بات سنی تو اس نے اپنے آقا سے کہا اس مسکین کو بٹھا لیجئے۔ اس کنیز کے مالک نے مجھے بیٹھنے کی اجازت دے دی اور کشتی جھومتی جھومتی بصرہ کی جانب سطح سمندر پر چلنے لگی۔ موسم بڑا خوشگوار تھا۔ میں ان دونوں سے الگ تھلگ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دونوں خوش گپیوں میں مشغول خوشگوار موسم سے خوب لطف اندوز ہو رہے تھے۔ پھر اس کنیز کے مالک نے کھانا منگوایا، دسترخوان بچھا دیا گیا۔ جب وہ دونوں کھانے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے مجھے آواز دی اے مسکین تم بھی آ جاؤ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ سیدنا ابو ہاشم آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی تھی، میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ تھا۔ میں بھی ان کی دعوت پر ان کے ساتھ کھانا کھانے لگ گیا۔ جب ہم کھانا کھا چکے تو اس شخص نے اپنی کنیز سے کہا اب ہمیں شراب پلاؤ۔ کنیز نے فوراً شراب کا جام پیش کیا اور وہ شخص شراب پینے لگا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اس شخص کو بھی شراب پلاؤ۔ میں نے کہا اللہ تجھ پر رحم فرمائے، میں تمہارا مہمان ہوں اور تمہارے ساتھ کھانا کھا چکا ہوں، اب میں شراب ہرگز نہیں پیوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ جب وہ شراب کے نشے میں مست ہو گیا تو کنیز سے کہا سارنگی بجاؤ اور ہمیں گانا سناؤ۔ کنیز سارنگی لے کر آئی اور گانا گانے لگی۔ اس کا مالک گانا سنتا رہا اور جھومتا رہا۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ وہ دونوں اپنی ان رنگینیوں میں بدمست تھے اور میں اپنے رب کے ذکر میں مشغول رہا۔ جب کافی دیر گزر گئی اور اس کا نشہ کچھ کم ہوا تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کیا تو نے پہلے کبھی اس سے اچھا گانا سنا ہے؟ دیکھو کتنے پیارے انداز میں اس نے گانا گایا ہے، کیا تم بھی ایسا گا سکتے ہو؟ سیدنا ابو ہاشم آپ فرماتے ہیں میں نے کہا میں ایک ایسا کلام آپ کو سنا سکتا ہوں جس کے مقابلے میں یہ گانا کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ اس نے حیران ہو کر کہا کیا گانوں سے بھی بہتر کوئی کلام ہے؟ میں نے کہا ہاں اس سے بہت بہتر کلام بھی ہے۔ اس نے کہا اگر تمہارا دعویٰ درست ہے تو سناؤ ذرا ہم بھی تو سنیں کہ گانوں سے بہتر کیا چیز ہے۔
سیدنا ابو ہاشم آپ فرماتے ہیں میں نے قرآن پاک کی سورت تکویر 30ویں پارے میں ہے اس کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، جب دھوپ لپیٹی جائے، جب تارے جھڑ پڑیں اور جب پہاڑ چلائے جائیں۔ فرماتے میں تلاوت کرتا جا رہا تھا اور اس کی حالت تبدیل ہوتی جا رہی تھی، جیسے جیسے یہ قرآن کی آیتیں سنتا جاتا تھا اس طرح اس کی حالت تبدیل ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے اس کے۔ بڑی توجہ عاجزی کے ساتھ وہ کلام الہی کو سنتا رہا، ایسا لگتا تھا کہ کلام الہی کی تجلیاں اس کے سیاہ دل کو منور کر چکی ہیں اور یہ کلام تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں اتر چکا ہے۔ اب اسے عشق حقیقی کی لذت سے آشنائی ہوتی جا رہی تھی۔ تلاوت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں جب میں اس آیت مبارکہ پر پہنچا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، جب میں یہاں پر پہنچا وہ رو تو پہلے ہی رہا تھا۔ اس نے اپنی کنیز سے کہا جاؤ میں نے تجھے اللہ کی خاطر آزاد کیا۔ پھر اس نے اپنے سامنے رکھے ہوئے شراب کے سارے برتن سمندر میں انڈیل دیے، سارنگی باجا اور آلات لہو و لعب سب توڑ ڈالے۔ پھر وہ بڑے مؤدبانہ انداز میں میرے قریب آیا اور مجھے سینے سے لگا کر ہچکیاں لے لے کر رونے لگا، پوچھنے لگا اے میرے بھائی میں بہت گناہگار ہوں، میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، اگر میں اب توبہ کروں تو کیا اللہ میری توبہ قبول فرما لے گا؟ میں نے اسے بڑی محبت دی اور کہا بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے، وہ تو توبہ کرنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے کوئی مایوس نہیں لوٹتا، تم اس سے توبہ کرو وہ ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ اس شخص نے، آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے میرے سامنے اپنے سابقہ تمام گناہوں سے توبہ کی اور خوب رو رو کر معافی مانگتا رہا۔ پھر ہم بصرہ پہنچے اور دونوں نے اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے دوستی کر لی۔ 40 سال تک ہم بھائیوں کی طرح رہے۔ 40 سال کے بعد اس مرد صالح کا انتقال ہو گیا، مجھے اس کا بہت غم ہوا۔ پھر ایک رات میں نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا اے میرے بھائی دنیا سے جانے کے بعد تمہارا کیا ہوا، تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ اس نے بڑی دلربا اور شیریں آواز میں جواب دیا، کہا دنیا سے جانے کے بعد مجھے میرے رب نے جنت میں بھیج دیا۔ میں نے پوچھا اے میرے بھائی تمہیں جنت کس عمل کی وجہ سے ملی؟ اس نے جواب دیا جب تم نے مجھے یہ آیت سنائی تھی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، تو اسی آیت کی برکت سے میری زندگی میں انقلاب آ گیا، میری توجہ اپنے نامہ اعمال کی طرف ہوئی، مجھے رونا آ گیا اور میں رب کی بارگاہ میں نے توبہ کی، اسی وجہ سے میری مغفرت ہو گئی اور مجھے جنت عطا کر دی گئی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے میرے مسلمان بھائی، دیکھا آپ نے کہ کس طرح ایک نیک شخص کی رفاقت گناہوں کے دل دادا شخص کو برائیوں کے گڑھے سے باہر نکال لائی، اور یوں وہ اپنی گناہوں بھری زندگی سے توبہ کر کے نیکی کے راستے پر چلنے لگا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اب میری نجات اسی نیک شخص کی صحبت اور ہم نشینی میں ہے۔ اس نے اسی نیک شخص سے اللہ کی رضا کے لیے دوستی کر لی تاکہ اس کی برکت سے زندگی کے باقی ایام گناہوں کی نحوست سے محفوظ رہیں۔ بالآخر رضا الہی کے لیے اچھی صحبت اختیار کرنے والا یہ شخص
اپنے مقصد میں کامیاب ہوا اور گناہوں سے بچتے ہوئے سلامتی ایمان کے ساتھ عالم جاودانی کی طرف کوچ کر گیا۔ دیکھیے میرے مسلمان بھائی، نیک شخص کی رفاقت اور نیکوں کے پاس بیٹھنا کیسے دل کو بدل دیتا ہے۔ تو بھی کبھی اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے دیکھ، تو بھی کبھی قرآن کو سن کے دیکھ، تو بھی کبھی قرآن کو سمجھ کے دیکھ، تجھے سمجھایا جاتا ہے، کبھی اس پہ غور کر کے دیکھ۔